وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. کل سورہ فاطر کا خلاصہ ختم ہوا تھا. اب یاسین کی کچھ آیتیں 22ویں پارے میں ہیں، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ یاسین، صافات، صاد، انشاءاللہ ان 3 سورتوں کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. یاسین یہ بڑی مشہور صورت ہے، معاشرے میں مردوں کو، عورتوں کو، بوڑھیوں کو یہ سب بہت یاد ہوتی ہے اور یہ بہت مشہور ہو چکی ہے صورت. مکی صورت ہے، تقریباً 80 آیتیں ہیں. پورا خلاصہ یہ ہے کہ یہ قرآن کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بتاتے ہیں وہ وحی کی شکل میں بتاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اور یہ قرآن جو اترا ہے ایسی ذات کی طرف سے اترا ہے جو زبردست بھی ہے اور جو ہے رحمت والا بھی ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں یہ بھی بتایا کہ قوموں کا انجام کیا ہوا جب انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اور جن قوموں نے نبیوں کی دعوت پر لبیک کہا تو ان کا کیا انجام ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہ سب ساری چیزیں بتائی ہیں. نبیوں کے اندر قوم کا درد کیسے تھا، قدرت کے دلائل بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اگر ہم پورے صورت کو اگر ہم خلاصے طور بیان کریں تو اس میں یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ سورہ یاسین کا مقصد یہ کی ہے کہ وہ دلوں کو زندہ کرے، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا. اور اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو سچا نبی بتا کر، آپ پر جو اتاری ہوئی کتاب کی حقانیت کو بتا کر بعث بعد الموت یعنی قیامت کو ثابت کرنا ہے. 36ویں صورت ہے. سورہ فاطر سے اس کی مناسبت کیا ہے؟ اہل علم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر میں کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ دنیا میں تاریخ انسانی کے ہر مختلف ادوار میں نبی آئے. تو سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ایسے علاقے کا ذکر کیا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے 3 نبیوں کو بھیجا تھا، اور ان نبیوں کا کام کیا تھا؟ ڈرانے کا کام ہے. جیسا کہ فرمایا رسلا مبشرین و منذرین، بشیرا و نذیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہا گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، یہاں سے لے کر تقریباً جو ہے مَا يَأْتِيهِمْ بِرَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس سے مراد کون ہیں؟ تو مختلف اقوال ہیں. جو مشہور بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہ انبیاء علیہ السلام 3 ہیں. انطاکیہ شہر تھا جہاں وہ 3 نبی تشریف لائے تھے. لیکن 3 نبیوں کے ساتھ قوم نے کیا سلوک کیا وہ سورہ یاسین کی آیتوں میں ہمیں معلوم ہوتا ہے. چنانچہ کفار انہوں نے کہا تھا کہ تم منحوس ہو. نبیوں نے کہا منحوس تم ہو، بلکہ تمہارے اندر جو ہے کیا ہے، حد سے گزرنے کی بات ہے. پھر اس کے بعد نبیوں کے اندر جو پائے جانے والا درد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیا ہے کہ نبی اپنی قوم کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے کہ کیسے ان کو جنت میں داخل کیا جائے. چنانچہ ان 3 نبیوں نے بڑی مشقتیں پڑھی اور وہاں رہنے والے ایمان لانے والوں نے بڑی مشقتیں پڑھی، مگر جن کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے وہ ہمیشہ گمراہی رہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے سورہ یاسین کی آیتوں میں کائنات کو نشانیاں بیان کی. چنانچہ کہا کہ مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہم انگور کے اور کھجور کے باغات بناتے ہیں اور اس کے درمیان سے جو ہے پانی بہاتے ہیں. اور اس کے بعد زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اگاتا ہے وہ بھی مکمل طور پر بڑی عجیب و غریب چیز ہے. اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی خلق الازواج، دن کو رات سے نکالنا، رات کو دن سے نکالنا، سورج کو اس کے دائرے میں رکھنا اور چاند کی 28 منزلیں بنانا. اور کبھی سورج چاند کی جگہ نہیں آیا، چاند سورج جگہ نہیں آیا، بلکہ مکمل طور پر دونوں اطاعت کر رہے ہیں. اور فرمایا کل فی فلک یسبحون، اور سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دائرے میں گھوم رہے ہیں. یہ کشتیاں بھی ہزاروں ٹن سامان اٹھائے ہوئے سمندر کے سطح پر چلتی ہیں، تو ان کو بھی کون تھامتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اور بتایا کہ اللہ کو کھلانے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ خود کھلاتا ہے.
اس کے بعد ونفخ فی الصور سے لے کر سورت کی آخر تک مکمل طور پر آخرت کے بارے میں بتایا گیا، اور یا بنی آدم کہہ کر کہا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ مطلب یہ ہے اس سے پہلے سورت میں بھی وہ لفظ آیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یہاں کہا کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، مطلب یہ ہوا کہ شیطان کی بات نہیں ماننا چاہیے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر ہمیں شیطان سے پناہ مانگنے کی تاکید کی ہے۔ یہاں رمضان سے متعلق ایک چیز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ تو کیا ہر شیطان کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں؟ تو صالح عثیمی حفظہ اللہ اپنے درس میں کہتے ہیں انسان کے پاس جو شیطان ہے اس کو بیڑیاں نہیں پہنائی جاتی، سرکش جو شیاطین ہیں ان کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ جس کو قرین کہا جاتا ہے تو وہ تو اپنے ساتھ ہوتا ہے، وہ گمراہ کرتے رہتا ہے، سرکش شیاطین کو بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان سے کیسے بچنا چاہیے۔ جیسے رمضان کے دن میں ہم شیطان سے بچے رہتے تھے، ویسے رمضان کے راتوں میں بچ کر رہنا چاہیے، اور رمضان کے بعد بھی شیطان کو اپنا دشمن ماننا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں رمضان میں دن میں تو بچ جاتے لیکن رات میں نہیں بچتے۔ یہ حقیقت میں روزے کا فائدہ نہیں ہے، روزے کی حکمت بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے جو ہے اپنے آپ کو دن میں شیطان سے بچا لیا، رات میں نہ بچا سکے، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کے حقیقی مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے دن مجرموں کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مہر لگائے گا منہ پہ، انسان کے ہاتھ اور اس کے پیر خود بات کریں گے جو کچھ اس نے کیا، جیسا کہ مضمون جو ہے سورہ فصلت میں آگے آتا ہے، اور اس سے پہلے سورہ نور میں بھی آیا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم کہہ کر کہا کہ انسان کے ہاتھ پیر سب اس کے خلاف گواہی دیں گے، انسان پریشان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ جب انسان آخری عمر میں پہنچ جاتا ہے تو وہ بچہ بن جاتا ہے، ومن نعمر ننکس فی الخلق۔ لہذا ہم بوڑھوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب بچپن میں چلے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بچے جیسے حرکتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی اس میں ارذل عمر، نکمی عمر سے پناہ مانگی، ایسی عمر جس کی وجہ سے وہ لوگوں پر بوجھ بن جائے، قضاء حاجت، اٹھنا بیٹھنا سب مشکل ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اس میں، اس لیے کہ بندہ جو ہے جیسے جاہل بن کر پیدا ہوتا ہے وہ اس عمر میں بھی وہ جاہل بن جاتا ہے۔ اور آخر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار نہیں سکھائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی تھی کہتے ہیں کہ وہ منظوم تھی، جیسا کہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی تحقیق ہے، وہ نظم کی شکل میں تھی، لیکن قرآن نظم بھی نہیں ہے، نثر بھی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہم نے نہ شعر سکھایا نہ آپ کے لیے وہ مناسب ہے، اس لیے کہ شعراء جو ہوتے ہیں بے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی شعر نہیں کہا، بلکہ آپ نے جو ہے کئی صحابہ کے اشعار پڑھے، جیسا کہ خندق میں عبداللہ ابن رواحہ کے آپ نے اشعار پڑھے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ تو یہ کوئی نہ کہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر تھے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعر ہونا یہ آپ کی جو ہے جو مقام میں تھوڑا کمی پیدا کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعر سے دور رکھا، کہا وما هو بقول شاعر، نہ آپ شاعر ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ جادوگر ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کو اتارنے کی کیا حکمت ہے، کہا کہ قرآن کو اتارنے کی حکمت یہ ہے کہ ہم مردہ دلوں کو زندگی بخشیں، جیسے بنجر زمین پر پانی آتا ہے تو وہ کیسے زندہ ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن کیا کرتا ہے، دلوں میں جو ہے تازگی پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى کے آخری میں کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہاں وحی اور قرآن کو روح کہا، مطلب یہ ہے جیسے جسم میں روح ہو تو جسم جو ہے باقی رہتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کی روحانی زندگی میں اگر قرآن ہے تو سمجھو وہ زندہ ہے، اگر کسی کے پاس قرآن نہیں ہے تو وہ مردہ ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا، کیسے کیسے فائدے ہوتے، انسان دودھ پیتا ہے، ان سب ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے غیر اللہ کو بھی بت بنائے، غیر اللہ کو جو ہے پوجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ جھگڑتا ہے، حالانکہ اس کو اپنے پیدائش کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے تھا کیسے تھا وہ۔ اور پھر جو ہے اس سورت کے مکی مدنی ہونے کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس سورت کی آیت نمبر 77 کی وجہ سے جو ہے اس کو مدنی قرار دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟
ابی ابن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوکھی ہڈی لے کر آیا اور آپ کے پاس رکھ کے اسے توڑا. بولا محمد اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرتا کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تم کو بھی پیدا کرے گا اور اگر تم کفر پر مر جاؤ گے تو تم کو جہنم میں داخل کرے گا. تو اس موقع پر یہ آیت اتری ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کفار مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اسی وجہ سے یہ صورت کو اتار کر کے بتایا گیا کہ بنجر زمینوں کو زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے، سورج کو، چاند کو، پورے کائنات کو چلانا جب اس کے لیے آسان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیامت کے دن دوبارہ اٹھانا بہت آسان ہے. اور اس کی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے سورت کے آخری میں کہا فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و ترجعون سے پہلے کہا اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو حکم کرتا ہے تو اسے کن کہتا ہے تو مکمل طور پر ہو جاتی ہے. معزز حاضرین، سورہ یاسین کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بڑی ضعیف حدیثیں گھومتی ہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے علماء بھی جو ہے مکمل طور پر اس میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یاسین، قرآن جو ہے قرآن کا دل ہے یاسین، اس کو پڑھنے سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کو پڑھنے سے فخر و فاقہ نہیں آتا، جو مردوں پر پڑھنا چاہیے. حالانکہ اس تعلق سے ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں یہ پاکستانی پنسورہ ہے، منزل ہے، پتہ نہیں اس کتاب ملتے، لوگ کیا کرتے ہیں برابر سورہ کہف کے بعد یاسین، یاسین کے بعد رحمان، رحمان کے بعد جمعہ، جمعہ ایسا قرآن پڑھتے ہیں. تو حالانکہ خاص صورتوں کو پڑھنے کی عادت بنانا یہ صحیح نہیں ہے. اور خصوصاً عورتوں میں یہ بدعت بہت زیادہ ہے کہ وہ جب بھی کچھ ہوتا ہے تو فوراً یاسین شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو سورہ یاسین کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے. اس سورت کو پڑھنے سے وہی ثواب ملے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں عمومی طور پر کہا کہ 10 جو ہے نیکیاں ملیں گی، وہی 10 نیکیاں ملیں گی. لہذا اس کو پڑھنے سے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے، مردوں پر پڑھنا چاہیے، بخشنا چاہیے، ایصال ثواب ہے. یہ سب بدعتی علماء کے طور طریقے ہیں، لہذا ان سب سے بچ کر رہنا چاہیے. جو سورت اللہ کی قدرت کو بتاتی ہے، دلوں کو زندہ کرتی ہے، مردوں پر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسا کہ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے بڑے تعجب سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اس صورت کو بعض لوگوں نے دامغہ کہا ہے، بعض نے معظمہ کہا ہے اور بعض نے حبیب النجار کہا ہے، اس لیے کہ جو نبی بھیجے گئے تھے بعض لوگوں نے اس کا نام حبیب النجار ذکر کیا ہے. اب آئیے سورہ صافات کا تھوڑا سا خلاصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سورہ صافات کا مطلب یہ ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی جو اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ. یہ تو توقیفی نام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اور ایک نام ہے اجتہادی نام الزینہ، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ. ہم نے ستاروں کے ذریعے دنیاوی آسمان کو زینت بخشی، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. کہتے ہیں کہ یہ 37ویں سورت ہے اور اس میں 182 آیتیں ہیں. مناسبت کیا ہے سورہ یاسین میں اور سورہ صافات میں؟ سورہ یاسین میں کچھ ہلاک شدہ قوموں کا ذکر ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں اور زیادہ تفصیل بتائی کہ کون کون جو ہے ہوئے. اور اہل علم کہتے ہیں کہ سورہ اعراف ہے، ہود ہے، شعراء ہے، ان جیسی صورتوں سے ملنے والی یہ صورت سورہ صافات بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت میں اپنے مخلص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے. نزول ترتیب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ 55ویں صورت ہے. سورۃ الانعام کے بعد لقمان سے پہلے اتری ہے. کفار سے بحث کی گئی ہے. اگر پورے صورت کا خلاصہ بتائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھا کر بتایا کہ اے کفار مکہ، تم ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہو نہ، حالانکہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے معزز بندے ہیں. تو یہ صف در صف کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمانوں میں عبادت کر رہے ہیں، اور آسمانوں میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں جو ہے سجدہ کرنے کی جگہ فرشتے پاتے ہوں. تو ان کی جب یہ جو ہے نورانی مخلوق ہے، اللہ کے سامنے اتنا جھکے ہوئے، اتنے عاجز ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی بات کا اعلان کرنا چاہتا ہے تو پورے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. جب یہ حال ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اوپر گئے خشیت الہی سے سوکھی لکڑی کی طرح ہو گئے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر فرمایا. جب فرشتوں کے سردار کا اللہ کی عظمت کے سامنے یہ حال ہو تو ان کو جو ہے معبود بنانا کیسے ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک نے کہا ولد اللہ انہم لکاذبون، کہ فرشتوں کو اللہ کا بیٹیاں بولنا یہ مکمل طور پر غلط ہے، بلکہ جھوٹے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اشہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم ویصلون. اگر فرشتوں کو اللہ کے بیٹیاں اگر بولے تو اللہ پوچھتا ہے کفار مکہ سے فرشتوں کو پیدا کرتے میں تھے کیا؟ اگر فرشتوں کے پیدا کرتے وقت اگر تم تھے تو دلیل لاؤ، ہم اس کو ماننے تیار ہیں. جب دلیل نہیں آئی تو مکمل طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات میں مکمل طور پر سچا ہے.
سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندوں کا ذکر ہے۔ سورت کے شروع میں جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے پیدا کردہ قیامت کا انکار کرتے ہیں تو ان پر رد کیا گیا، اور یہی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے لوگ شیطان آسمانوں میں جا کے یہ ایک بات سن کے اس میں جو ہے کیا کرتے تھے، 100 جھوٹ ملا کے زمین میں پھیلا دیتے تھے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے نبی بنائے گئے تو بعث نبوی کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کو پیدا کیا کہ وہ ستارہ جو بھی شیطان اوپر جا کے بات کو سنے گا تو وہ ستارہ اس کو مار کے مکمل طور پر گرا دیتا ہے، جیسا کہ جنات کہتے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا۔ اس سے پہلے ہم جاتے تھے بیٹھ کے سنتے تھے، ایک بات کو جو ہے 9 ملا کر 100 جھوٹ ملاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد اب کوئی جو ہے ستارہ اوپر نہیں جا سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی، جو میٹنگ ہوتی، اس کو کوئی سن نہیں سکتے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نبی و نبوت سے مکمل طور پر اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 آدمی کو تذکرہ کیا ہے کہ دنیا میں جو لوگ غلط قسم کی دوستی کرتے ہیں تو ایک آدمی دوسرے آدمی کی بری دوستی سے جہنم میں چلا گیا، تو وہاں جا کر لوگ کہیں گے کہ میرے اور تیرے درمیان میں مشرق و مغرب کی دوری ہو تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوستی اچھی ہونی چاہیے جو انسان کو عرش الہی کے سائے کا مستحق بنائے، جو اللہ تعالیٰ اس کو ممبروں کے نور کے ممبروں میں ایسی دوستی ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافت میں بھی بیان کیا کہ قیامت کے دن جنت میں حوریں ہوں گی، کیسے ہوں گی، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، سفید رنڈوں کی طرح ہوں گی، اللہ نے ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، شجرۃ الزقوم درخت ہے، وہ درخت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا درخت ایسا ہے، وہ اس کے سر جو ہے، اس کے پتے جو ہے شیطان کے سروں کی طرح ہیں، اور کوئی بھی کھائے گا تو جو ہے پیٹوں میں کٹ جائے گا، اور وہ کھا کر وہ لوگ جو اگر پانی پئیں تو گرم پانی دیا جائے گا، اور گرم پانی ویسے پئیں جیسا پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے نوح علیہ السلام کو تذکرہ فرمایا کہ کیسے 950 سال تک وہ جو ہے مکمل طور پر صبر کرتے رہے، اللہ نے ان کو تکلیف سے نجات دی۔ حضرت ابراہیم کا ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے، جو خواب میں دیکھے تو وہ خواب میں دیکھ کر اپنے بیٹے کو ذبح کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ جس بیٹے کو ذبح کیا تھا وہ جو ہے حضرت اسماعیل تھے، حضرت اسحاق نہیں تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی حضرت اسحاق کو جو ہے ذبح مانتے ہیں، اور سہیلی ایک مورخ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہے ذبح ہیں۔ اسی طریقے سے ایک عالم، ایک قباء مسجد کے سابق امام تھے جن کا نام تھا صالح بن عواد المغامسی، وہ بھی میوزک کے جواز کے قائل ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ذبح جو ہے اسحاق ہیں، اسماعیل نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جن کو خواب میں لکھا گیا تھا وہ اسماعیل تھے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا حلیم ہے، بردبار ہیں، اور اسحاق کے بارے میں کہا کہ وہ علیم ہیں، لہذا دونوں صفات کے اعتبار سے ہمیں خود معلوم ہوتا ہے کہ ذبح کون ہیں، تو ذبح جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ و ہارون کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کا تذکرہ فرمایا۔ ایوب کے بعد یونس کا تذکرہ ہوا کہ کیسے کیسے ان لوگوں نے جو ہے مصائب کو جھیلا، ساری چیزیں ہوئیں۔ سورہ صافات میں ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد ایوب کا ذکر نہیں آیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا جس میں یہ بتایا کہ ان نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے دعوت توحید پیش کی تو کیسے کیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، خصوصاً حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں انشاءاللہ اس سے پہلے الحمدللہ اس سے پہلے گزر چکا ہے۔ اور پھر آخر میں آ کر کہا کہ کفار مکہ اپنے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لڑکیاں پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے فرض میں بیٹے تم کیوں کہتے ہو، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری میں کہا کہ یہ جو ہے فرشتے اللہ کے طرف سے بیان کرتے ہیں اور یہی جو ہے مکمل طور پر صحیح بندے ہیں۔ ان تمام کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی اور یہی بتایا کہ فرشتوں کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔
ہمارے معاشرے میں پریوں کے اترنے کا عقیدہ بھی ہے جو بھی بے بنیاد باطل ہیں. یہ ٹی وی میں سیریل آتا ہے، اس میں ترشول ہوتا ہے، اس میں سفید کپڑے پہن کر کوئی اترتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پری ہے، حالانکہ پری وغیرہ کا جو بھوت وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ سب بے بنیاد عقیدے ہیں. لہذا ہمیں اپنے بچوں کے عقیدے کو درست رکھتے ہوئے مکمل طور پر ان کی اچھی تربیت کرنا چاہیے. سورت کے آخری میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہی مکمل طور پر دنیا اور آخرت میں کامیابی دے گا. انہم لہم المنصورون، مدد کیے جائیں گے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ منصورون سے مراد ہم اہل السنہ والجماعہ، اس سے مراد جو ہے اہل السنہ والجماعہ ہے. تو لہذا معلوم ہوا کہ بدعتی، خرافی، مشرک تاریخ کے دور میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے. دیکھیں گے سلطنت عثمانیہ کا آخری دور تھا، ان لوگوں نے مکہ مدینے کو شرکی آماج کا بنا دیا تھا. ہر خبر پہ پختہ خبر گنبد بنایا. اللہ تعالیٰ نے محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور جو ہے محمد بن سعود کو اٹھایا، تو انہوں نے کیا کیا، الحمدللہ توحید کا جو ہے پرچہ، توحید کا علم بلند کیا، اور الحمدللہ دنیا سے کفر شرک کا مکمل طور پر جو ہے خاتمہ ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ ہر تاریخ کے ہر دور میں ایک جماعت رہے گی جس کی اللہ تبارک و تعالی مدد کرے گا، طائفہ منصورہ. اسی شے سے شاید وہ منصور ان سے لیا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے تھے وہ ختم ہو گئے، تو آخری میں کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہماری مساجد میں اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو اجتماعی دعا کے موقع پر آخری میں یہی کلمات پڑھے جاتے ہیں. بہرحال سورہ صافت کا پورا خلاصہ یہ ہوا کہ توحید کو ثابت کرنا ہے. فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں. کفار اپنے لیے بیٹیاں پیدا ہوتی تو زندہ درگور کرتے تھے. اللہ پوچھتا ہے اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرتے، اللہ کے فرشتے کو بیٹیاں بناتے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے مخلص بندوں کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ان اپنی اقوام کی جو ہے کیسے وہ ہدایت کی فکر کیا کرتے تھے. اس کے بعد جو ہے سورہ صاد ہے ہمارے پاس، سورہ صاد بھی ہے. اب اس میں صاد ذکر ہوا اس لیے، اور بعض نے کہا کہ اس کا نام داؤد بھی ہے اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. 38ویں صورت ہے. تعلق کیا ہے، سورہ یاسین میں تھوڑے جو ہے 3 انبیاء کا تذکرہ ہوا جو ایک جگہ انتقیہ میں بھیجے گئے تھے. سورہ صافات میں کئی نبیوں کا تذکرہ ہوا. جن نبیوں کا تذکرہ سورہ صافات میں نہیں ہوا ان نبیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد میں کیا ہے. یہ سورہ صاد کو جب دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کے سامنے دعوت توحید پیش کرتے تو وہ لوگ بولتے ہمارے باپ دادا کے پاس ہمیں یہ دعوت سنن جو محمد لے کر اٹھا ہے، تو لہٰذا یہ دعوت توحید جو پیش کر رہا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سیرت کے حوالے سے یہ بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ابو طالب جب بیمار ہو گئے تھے نا، اس وقت یہ سورت اتری ہے. چنانچہ وہ ابو طالب کے پاس جا کر بولتے تمہارا بھتیجا محمد پتہ نہیں کہاں سے توحید کی باتیں لے کر آتا، ذرا سمجھاؤ. لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں محمد کا ساتھ دوں گا، لیکن مسلمان تو نہیں ہوئے وہ. تو ابو طالب کے پاس گئے، جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کی کوشش کیے. اس وقت کی یہ صورت جو ہے ہمیں مکمل طور پر معلوم ہوتی ہے. تو لہذا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفار مکہ کی جو ہے سخت اس میں جو ہے سرزنش کی گئی ہے اور ان کو ڈانٹا گیا ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے یہ صورت ہے. اور اس صورت میں یہ بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت لے کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہا تھا لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو یہ کلمہ سن کر لوگ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر بولے ابو طالب اپنے دعوت توحید تمہاری بھتیجے کی روک دو، ورنہ ہم جو ہے ہمارے باموتوں کو جو محمد برا بھلا کہتا ہے وہ ہمیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو اسی لیے سورت کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، یہی کفار مکہ ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں. اَنِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہ کفر میں پڑی ہوئی تھی، اسی طریقے سے کفار مکہ بھی نبی کی دعوت کو چھوڑ کر کہتے ہیں کہ اپنے معبودان باطلہ پر جم کر رہو. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب غلط چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیزیں ہیں.
داؤد کا ذکر فرمایا. ان کے پاس کچھ لوگ آئے تھے, فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی تو توبے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے. تو سورہ صاد میں سجدہ ہے جو وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں سجدہ نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ حضرت داؤد کا سجدہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد سجدہ کریں گے کیا کرتے ہوئے, توبہ کرتے ہوئے. ہم جو ہے مغفرت کے طور پر جو ہے ہم وہ شکر کے طور پر سجدہ کریں گے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کا, سلیمان کا ذکر کیا ہے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت بھی, نبوت بھی دی, اور ساتھ میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر بھی ہے. کئی جگہ ذکر آیا اس کا. صحیح قول کے مطابق 18 سال تک آزمائے گئے. ان تمام کو تذکرہ کرنے اللہ نے فرمایا انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چنندہ بہترین بندے تھے. اسماعیل, یسع, ذوالکفل پورا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے سورت کے اختتام پر جہنم کے بارے میں کہا کہ جہنم میں کیا کیا ہوگا, جہنم میں کفار مسلمانوں کا مذاق کیسے اڑائیں گے تو کہے ان کا کیا حال ہوگا. اور سورت کے اختتام پر بتایا کہ آدم علیہ السلام کا قصہ کیسے ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسے نافرمانی کی شیطان نے, چنانچہ اللہ کی نظر سے بھی گرا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا. سورت کے آخری میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلف سے منع فرمایا ہے. تکلف کا مطلب یہ ہے کہ انسان بات کرنے میں تکلف کرے, بیٹھنے میں تکلف کرے, اور اسی طریقے سے وہ ہر چیز میں تکلف والا بن جائے, حالانکہ تکلف نہیں کرنا چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدھی ساری زندگی گزاری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر یہ تواضع, عاجز, انکسار, عدم تکلف ایسا پیدا فرمایا. چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام کی خوبی یہ تھی کہ وہ اقلهم تکلف, ان کے بعد کوئی تکلف نہ تھا. لہذا ہم کو بھی اپنی زندگی میں تکلف نہیں اپنانا چاہیے. جو آدمی تکلف اپنائے گا ہمیشہ خالی رہے گا, اس سے کوئی دوستی نہیں کرے گا. جو آدمی سیدھی سادھی زندگی گزارے گا اور عاجز رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ مکمل طور پر جو ہے دے گا, مطلب ترقی. یہ 3 سورت کا خلاصہ تھا. یہی ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. جو خیر سنا اللہ تعالیٰ ان تمام پر ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.